أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. موت کی تیاری. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وعملا. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضائل اعمال کا تھوڑا سا حصہ اس وقت الحمدللہ مسلمانوں میں یہ کتاب جو ہے قرآن مجید کے بعد زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضعفاء و مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی ضعیف لوگوں کی اور مہاجروں کی. ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں. بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، یعنی ننگے ہوتے تھے نا تو کسی کپڑے پہنے والے کی اوٹ میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ ننگا پن یعنی قمیض وغیرہ جو ہے اتاری بھی ہے تو پیسے نہیں ہیں اور دور دور سے لے کر دور سے آ کر صفہ کے چبوترے پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے آپ لوگ بناتے صفہ والی ہیں آج صفہ کے چبوترے پہ بیٹھی ہیں، اسی طرح وہ بھی اس وقت اصحاب صفہ میں سے تھے، لیکن انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا. یعنی ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی اور پورا بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے. بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل جو ہے اتنے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا، یعنی جو پڑھنے والا تھا چپ ہو گیا. تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کلام اللہ سن رہے تھے، اللہ کا کلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے، مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا. اس کے بعد آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں. جب بیچ میں انسان بیٹھتا ہے نا تو وہ دائرے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے برابر ہوتا ہے، تو سینٹر ہے وہ. اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم دیا، یعنی قریب آنے کا حکم دیا. سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور سب کو دائرہ بنا کے گول بیٹھ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فقراء و مہاجرین، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مزدہ ہو کہ قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیا سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا. یعنی دو خوشخبریاں کون سی سنائی؟ مزدہ کیا سنایا، یعنی خوشخبری کیا سنائی کہ قیامت کے دن نور کامل کا ملے گا اور اس بات کا کہ تم اغنیا سے یعنی امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے. ننگے بدن سے بظاہر محلے سطر کے علاوہ مراد ہے، یعنی مجبے میں سطر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے. جب ہم بہت سے لوگوں میں بیٹھے مرد بھی ہوں تو وہ اپنی قمیض نہ ہو، بنیان سے کچھ پہنے تو شرم سی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر ہی نہ ہوئی. ان لوگ اپنا پڑھنے میں اتنا لگے تھے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ نہ چلا. لیکن جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار و مسلط کے لیے تھا، یعنی وہ چاہ رہے تھے
یعنی ایک ہوتا ہے نا مسرت کے لیے، کہ جیسے ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی کیا پڑھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ بچے کہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس سے جو ہے ایک طرح سے دلیل بھی ہو جاتی ہے، اور خوشی میں جو ہے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ورنہ حضور پاک اسم کو قاری پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ سنت کالفی صنعت مما تعدون۔ اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے خدا کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل آئندہ کی ہیں یا کل آئندہ کی ہیں، لیکن یہ سب باعتبار، اچھا اب دیکھیں نا، کافروں کے لیے، اچھا جو ہے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا، فی یومن کانا مقدار 50 الف سنہ، ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اور خاص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا کہ بعض مومنین کے لیے بامنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا، اور قرآن، یعنی اب یہ بات یہاں پر میں ابھی 1 منٹ ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ یہ سنانے کے بعد قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسے کہ بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں، بے حد ہیں اس کے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین کو ایسی مجلس میں شرکت کرنے کا حکم ہوا، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا سنت ہے، اور قرآن کا پڑھنا سنت ہے، اور قرآن کا سننا واجب ہے، اس لیے قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے، اور یعنی یہاں پہ نفل لکھا ہے، میں نے سنت پڑھا تھا، اور سننا فرض ہے، یہاں پہ میں نے وہاں پڑھا تھا کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا اس کو واجب ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض ہے، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس یہاں پہ تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے، دیکھیں آ گیا نا کہ علماء کا اختلاف ہے۔ اچھا جی، وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنی فقر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، یعنی بالکل اندر سے کھانے پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، لیکن وہ کسی کو سے کچھ نہیں کہتا، وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا نا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ جو ہے 50,000 برس کا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں، یہ غالباً سورۃ المعارج میں لکھا ہوا ہے، تو کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، حشر کا دن۔ تو حشر کا دن تو بڑا سخت ہوگا نا، یہ سورج، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سورج سوا نیزے پہ، یعنی سورج بہت قریب ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک میں ان کا مفہوم میں نے خود پڑھا کہ کوئی اتنا پسینہ آ رہا ہوگا اس گرمی میں حشر کے دن، کہ کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے جو ہے جہاں کمر شروع ہوتی ہے وہاں تک، کوئی اپنے پسینے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 12 ہاتھ، جس کا 12 ہاتھ زمین میں پسینہ چلا گیا ہوگا۔ ایک ہاتھ کتنا بڑا ہوتا ہے نا، 22 انچ کا، 23 انچ کا، اتنا پسینہ کہ 12 ہاتھوں کے برابر اس کا پسینہ، یعنی اگر اس پسینے کو جمع کیا جائے تو ایک ہاتھ جیسا پسینہ اور 12 ہاتھ جیسا پسینہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ زمین میں چلا گیا ہوگا، یعنی اتنی وہ نفسا نفسی کا اور قیامت کا سخت دن ہوگا۔ تو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا، کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا دن، آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے اتنا بڑا دن نہیں ہوگا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہو جائے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے ایسے دو روایات ہیں، اس کو سن لیجئے، ایسے جیسے کہ فرض نماز کا وقت، جیسے آپ فرض نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت جو ہے وہ کتنے منٹ میں پڑھیں گے؟ 4 رکعت جو ہے وہ 4 منٹ میں پڑھ لیں گے، 5 منٹ میں پڑھ لیں گے، 6 منٹ میں پڑھ لیں گے، زیادہ زیادہ 8 منٹ میں پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ کیا پڑھیں گے؟ تو بھائی اتنی دیر ہوگی۔ اور ایک جگہ لکھا جو میں نے پڑھا کہ اتنا وقت ہوگا جتنا کہ ایک اذان دینے کے بعد اس کی نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے نا، مطلب اب مغرب کی نماز تو ساتھ ہی اذان کے کھڑی ہوتی ہے، اور صرف ایک میرے خیال میں فجر کی نماز ہے جس میں کافی دیر دی جاتی ہے تاکہ لوگ سو کے اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد وہ جوائن کر لیں، یعنی مل جائیں اس جماعت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جمعرات کا دن، احکام الجنائز، میت کو غسل دینے کا بیان، اور میں بھی کچھ مرنے کا بھی بیان بتا دیتی ہوں کہ بھئی مرنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے وقت میں آدمیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ملک الموت نمازوں کے
وقت میں آدمیوں پر نظر رکھتے ہیں، جو جو آدمی وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ان کی وفات کے وقت خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں بھائی کلمہ طیبہ پڑھ لو، وہ اس نمازی کے لیے جو اپنی وقت پر نماز پڑھتا ہے، اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں، آنے ہی نہیں دیتے۔ اور شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ امام راضی رحم اللہ کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، امام راضی کے لیے جو ہے بہت سی باتیں، بڑی اچھی باتیں مشہور ہیں جو سننے میں آتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جب امام راضی رحم اللہ کا وقت نزاع قریب آیا تو شیطان ان کے پر وار کرنے آ گیا، اور شیطان نے کہا دلیل دو امام راضی کی اللہ ہے۔ اب امام راضی نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں رد کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ترس آیا امام راضی پہ کہ پوری زندگی اس نے ایمان پہ گزاری ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں نا کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرنے جانے دیتے، ان اللہ شاکر علیم، اللہ بڑے قدردان اور علم رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت نا ان کے جو شیخ تھے جن کے ہاتھ پہ وہ بیعت تھے نجم الدین کبرا، ان کی طرف ان کو ان کی طرف توجہ دلائی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ امام راضی رحیم اللہ کو کیسے شیطان خراب کر رہا ہے، اس وقت ان کا ایمان بگاڑنے کی کوشش میں ہے۔ تو اس وقت ایک دم سے نا شیطان امام راضی اس وقت ایک دم سے انہوں نے امام راضی کو، جب نجم الدین شیخ کبرا نے دیکھا، ان کے مرشد نے، ان کے پیر صاحب نے، تو اسی وقت انہوں نے نا وضو کر رہے تھے مٹی کے لوٹے سے، مٹی کا لوٹا لیکن سامنے کی دیوار پہ زور سے مارا اور کہا، غصے میں مارا اور کہا امام راضی کہتا کیوں نہیں شیطان سے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے، ورنہ وہ تو دلیلیں دے رہا تھا نا اللہ کی۔ تو یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے کہ اللہ رب العزت ہے تو ان سے کہ تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں مانتے نہیں مانو، میں تو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ دلیل دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان سے کہو میں دل کرتا ہے مان لو مان لو، نہیں دل کرتا نہ مانو، ہاں آپ جرا سسم آخری نبی ہیں، دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ثابت کرو، تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے ہم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے وقت میں آدمیوں پر نظر رکھتے ہیں، جو آدمی وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے ان کو ان کی وفات کے وقت خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے بالکل ہٹا دیتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ملک الموت کلمہ طیبہ کی تلقین نہ کرے؟ جو لوگ اپنی اعمالیوں سے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیتے ہیں اور پوری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، ان کی موت بھی اسی حال میں آتی ہے کہ آخری لمحات میں ان کی زبان پر کچھ آتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے۔ بصرہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، لیکن اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور شخص کا انتقال ہونے لگا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ لقنو موتکم لا الہ الا اللہ، تو مگر چونکہ وہ اپنی زندگی میں آواز لگا کر چیزیں بیچا کرتا تھا اور نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس لیے جواب میں کہنے کا 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ۔ تو میری بہنوں آخرت کے سفر کی 5 منزلیں ہیں۔ پہلی سکرات کی منزل ہے، مرنے سے پہلے جب انسان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں اس وقت کو سکرات یا نزاع کی کیفیت کہتے ہیں۔ اس کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے پہلے انسان کے لیے، یعنی نزاع کے عالم سے پہلے پہلے، سکرات سے پہلے پہلے، اور وہ کہتے ہیں نا جان کنی کے عالم سے پہلے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس وقت نیک آدمی کے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء کو موت سے پہلے ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورۃ الفجر کی 27-30 آیت ہے۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے یعنی اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے راضی کر چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرح
طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ جب ہم بھی مرے اور اللہ کے حضور آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہوں، جیسے ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے، دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے بہت دنوں بعد جو مل رہا ہوتا تڑپتا ہے، اسی طرح ہاتھ کو کھول کے انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے آئے اور بڑھے اور گلے سے لگ جائے۔ یا یہ تو نفس المطمئنہ مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو کیا، اور جب گناہگار آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہنم سے فرشتے آتے ہیں اور ان کے پاس جہنم کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور اس کو روح قبض کرتے ہوئے فرشتے بدبو کی وجہ سے ناک پر چادر رکھ لیتے ہیں، اس قدر بدبو ہوتی ہے اس کے پاس، اور جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں جو اتنا بدبودار ہوتا ہے جسے اگر دنیا کی طرف ہلا دیا جائے رکھ کے تو دنیا ساری کے ساری بدبو سے مہک جائے گی اور اتنی سڑائند ہوگی کہ دماغ پھٹنے لگیں گے۔ جنت کے کفن کو اگر ہلا دیا جائے دنیا میں، جب نیک روح آ رہی ہوتی ہے، قبض کرنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت سے کفن لے کے جانا، جنت سے کفن لے کے جانا، جنت سے کفن لے کے جانا، اور وہ اتنا خوشبودار ہوتا ہے کہ اگر وہ کفن ہلا دیا جائے نا دنیا میں تو آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی آپ کی خوشبوئیں نا بے بو ہو جائیں، آپ کو ان کی خوشبو اچھی نہ لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو میری پیاری بہن۔ جو آپ نے کسی کے حق حقوق دینے ہیں دے دیجئے، جو آپ نے کسی کو گالیاں دی ہیں اس کو اس سے معافی مانگ لیں، جو کسی کی غیبت کی ہے اس سے اس کی معافی مانگ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، دینا دلانا کر لیں، معافیاں مانگ لیں، کچھ نہیں پتا کہ کل کی آج کی رات ہمیں ملتی ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ میت کے غسل دینے کو معیوب سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور اسے نیچ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ احادیث مبارک میں میت کو نہلانے کا بڑا ثواب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یفشی علیہ ما رآ خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ۔ جس نے میت کو غسل دیا، کفنایا، خوشبو لگائی، کندھا دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور اگر میت کی کوئی برائی دیکھی تو اسے لوگوں میں نہیں پھیلایا بلکہ اندر ہی رکھا تو وہ اپنے گناہوں سے نکل کر اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنایا ہے۔ یعنی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی اب جیسے اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو ہے مٹا دیتے ہیں اس کی جگہ، بلکہ مٹاتے نہیں ہیں، اس کی جگہ ایک ایک نیکی رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ میت کو غسل دیتی ہیں تو آج ایسے پاک ہو گئی جیسے آج آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہو۔ حضرت معاذ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے میت کو غسل دیا، اس میں امانت کو ادا کیا تو وہ غلطیوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی ہم نے پورے حق حقوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ ٹالا کہ بھئی جیسے مرضی ہو ٹال کے، یا ہم پرواہ بھی نہیں کر رہے گندگی نکل رہی ہے، یا اس کی صفائی کا انتظام اچھی طرح یعنی دیا، میت کے حق کو سامنے رکھ کے غسل دیا، اسے 70 بخششوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آج وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، میت کو غسل دیا کرو، اس لیے کہ جس نے میت کو غسل دیا اسے 70 بخششوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر ایک بخشش کو بھی تمام مخلوق میں تقسیم کی جائے تو انہیں کفایت کر دے، یعنی سب کی بخشش کا سامان کر جائے۔ یعنی ایک آدمی جو نہلاتا ہے
تو مخلص ہو کر پورے علم کو سیکھ کر صحیح سنتوں کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 بخششوں سے نوازتے ہیں۔ اگر ایک بخشش کو تمام مخلوقات میں دے دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میت کو غسل دینے کے وقت میں جب ہم غسل دے رہے ہو تو ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، غفرانک یا رحمان، اے رحمان میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں، یہاں تک کہ وہ غسل دینے سے فارغ ہو جائے۔ مرنے کے فوراً بعد غسل و کفن کر دینا چاہیے۔ لوگ بعض لوگ جنازہ لے جانے میں تاخیر کی وجہ سے غسل کو بھی مؤخر کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو آپ لوگ غسل کو یعنی ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غسل دے دینا چاہیے، اور اس کے بعد کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی دفنا دیں، لیکن غسل میں دیر نہ کریں، غسل کروا دیں، کیونکہ میت جو ہے ناپاک نہ رہنے دیں، فوری طور پہ غسل کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ کے حکم سے، بیک سے بھی اللہ نے چاہا تو اب کافی حد تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو بھی ہم نے بھیجی ہیں، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ملی ہوں گی، اور اگر نئی ویڈیو ملی تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کو ویڈیو اللہ نے چاہا سبق گروپ پہ مل جائیں گی، اور ہو سکے گا تو ایڈمن گروپ پہ بھی ڈالیں گے، ایک ایک کر کے ڈالیں گے۔ دیکھ لیجیے گا، 2-3 منٹ کی ویڈیو ہے، 4 منٹ کی ویڈیو ہے، زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے، لیکن سمجھ کے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا اچھا جی، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، ہم یہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں سنا رہے ہیں نا اس وقت، کیا کہتے ہیں، جی جزاک اللہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک کلام پاک کی ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ یہ میرے سامنے درس قرآن پر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، وہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لے، یعنی یہ احکام الجنائز پورا سیکھ لے، تو 1000 رکعت نماز سے نفل سے افضل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ احکام الجنائز، اگر آپ باب کفن سیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی 1000 رکعت نفل، اگر آپ باب غسل سیکھ رہے ہیں تو یعنی آپ باب تکفین سیکھ رہے ہیں، باب غسل سیکھ رہے ہیں، باب تکفین سیکھ رہے ہیں، یعنی ان سب کا الگ الگ ہے، یعنی غسل دینے کا الگ، اور کفن بنانے کا الگ، پھر میت کو لے جانے کا الگ، پھر دفنانے کا الگ، ان سب کا سب کے ایک ایک باب ہیں، یعنی ایک ایک پورا چیپٹر ہے یہ۔ تو اگر علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت نماز نفل سے پڑھنے سے افضل ہے۔ 1000 رکعت نفل تو ہم لوگ، آپ کو پتا ہے کہ پورے سال میں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں نفل، 1000 رکعت بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے، بہرحال عام لوگوں کی 1000 رکعت نماز سال میں نہیں ہوتی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار کر دے، اور ان کے حکموں کو ماننے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں منظور فرما لے۔ چلیں اس طرف آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم نے آج یہ اس چیز کا انتخاب کیوں کیا کہ ہم سورہ احزاب ہی پڑھائیں۔ میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جب آج سے 3-3.5 سال پہلے ہماری یہ کلاسز زوم میٹنگ شروع ہوئی تھی، تو اللہ پاک کے حکم سے، آپ کو پتہ ہے، اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الحجرات کروا دی، جیسے یہ ایک ایک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورہ حجرات ہو گئی، اور اس کے بعد سورہ حجرات، اور سورہ حجرات کے بعد سورہ یاسین ہو گئی، سورہ نور ہو گئی، سورہ کہف ہو گئی، اور سورہ تبارک الذی ہو گئی، سورۃ الرحمن ہو گئی، یعنی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اب سورہ احزاب، سورہ نور اور سورہ احزاب کی آپس میں لڑیاں ملتی ہیں، نور پڑھایا اس سے پہلے، پھر کہف پڑھائی، اور اب سورۃ الاحزاب، اس لیے کہ سورہ احزاب میں
بہت سی اہم باتیں ہیں، آئے 5-2 منٹ لگا کے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ہم سورہ احزاب کے اسی چیپٹر پہ آتے ہیں جس چیپٹر کو ہم نے چھوڑا تھا کل۔ سورہ احزاب، احزاب کہتے ہیں لشکر کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب جنگ احزاب ہوئی تھی تو اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جب جنگ خندق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ احزاب ہی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو خندق کا مطلب یہ ہے، احزاب لشکر سمجھ لیں، اور فوج در فوج سمجھ لیں، اور خندق کا یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی جنگ نہیں لڑی تھی جو سورہ احزاب کے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے۔ تو تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں لڑی، ایسا غزوہ نہیں لڑا۔ اب آپ کہیں گے اس میں کیا اہم بات تھی جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہاں ایسی بات ہے کہ جب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ احزاب سے پہلے پہلے جو ہے لڑائیاں کی، مطلب وہ جنگیں ہوئی کفار سے، تو اس میں کیا تھا کہ اس میں کیا تھا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ، سمجھ آ رہی نا؟ غزوہ احد، غزوہ بدر قابل ذکر جو ہے وہ بتا رہی ہوں، باقی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چھڑپیں ان کو میں نہیں لے کے آ رہی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس میں کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے جنگ لڑی تھی، جیسے کہ عرب کا قاعدہ تھا، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، پہاڑوں سے چڑھ کر انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور پہاڑوں پہ چڑھ کر تیر اندازی کی۔ لیکن غزوہ بدر میں تو آپ کو پتہ نا کہ کفار نے وہ پہلے پہنچ کر اچھی والی جگہ لے لی، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ریتیلی زمین دی جہاں پہ کنویں کا انتظام بھی نہیں تھا، اور جہاں پھر اللہ کی مدد آئی وہ میں نے سارا کے سارے سورہ انفال میں آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اور اگر ہو سکا تو سورہ احزاب کے بعد سورہ انفال کراؤں گی، اس میں بہت کچھ ہے الحمدللہ، بہت ہی، یعنی آپ دیکھ لیں نا قرآن کو جہاں سے مرضی، بہت انفارمیٹیو ہے، اور بہت قرآن پڑھ کے سمجھ کر بہت اللہ پر یقین اور اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کیا بات، کہ جنگ احزاب کے بارے میں، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے جو تھا وہ یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں، گھر میں کہہ رہی ہوں، آپ کے وہ فارس سے آئے تھے نا، فارس، اور ملک کے فارس اس وقت ایسے تھا جیسے امریکہ اور روس، یعنی بڑا ترقی یافتہ ملک تھا، تو وہاں وہ لوگوں کی حکومت تھی، وہ لوگ سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا بھی ایک بڑا قصہ ہے اور بڑی زبردست واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ، لیکن بات یہ ہے کہ وقت جو ہے اس وقت نہیں ہے کہ میں اس میں واقعے کو چھیڑوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، سوری، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ ان سے فارس یعنی ایران سے تعلق تھا، فارس سے تعلق تھا، تو ایران سے تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ ہمارے یہاں نا خندق کے کھود کے نا وہاں سے لڑائی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی خندق کو کھود کے لڑائی کریں گے، آپ ہمیں بتائیں کس طرح کی خندقیں ہوتی ہیں، کیسے کھودنی ہے، کیا ہے۔ تو 3,000 صحابہ نے 6 دن تک 5 گز گہری خندق کھودی مدینہ کے ارد گرد۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کپڑے پہننے کے لیے جیسے گرم کپڑے نہیں ہوتے ویسے، کیونکہ سردیاں تھیں اور مدینہ کی سردی کہتے ہیں لاہور جیسی ہوتی ہے، اور مجھے اس کا اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں نے جتنے بھی حج عمرے کیے وہ میرے گرمی کے تھے، مطلب مارچ اپریل وغیرہ کے تھے، زیادہ تر مارچ اپریل کی اللہ پاک نے کرائے، تو اور کوئی سیزن اور کوئی موسم مدینہ میں اور مکہ میں دیکھنے کا مجھے موقع نہیں مل سکا۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے، اب آپ نے خندق کھود لی. اب لیکن خندق کھودتے ہوئے حال یہ تھا کہ کھانے کو پینے کو ہے نہیں، اور اپنا کیا کہتے ہیں پہننے کو بھی کوئی موٹے کپڑے نہیں ہیں کہ جس سے سردی کو روکا جائے. لیکن بہرحال صحابہ ان چیزوں کو کہاں جو ہے خاطر میں لانے والے ہیں. انہوں نے تو اسی طرح سے بس وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ٹھیک ہے نا. تو وہ بالکل ہی ایسے بے تیغ بھی لڑنے والے سپاہی تھے الحمدللہ. تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن اب یہ تھا کہ حالات تو اثر انداز ہوتے ہیں نا، بھوک تو لگتی ہے نا، سردی تو لگتی ہے نا. لیکن بہرحال اس میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی خندق کھودی. یہ پہلی دفعہ تھا. کفار مکہ کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ ایسے لڑائی کا ہوگا آغاز. ورنہ تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ پہلے شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہندوؤں کے لشکر سے، کافروں کے لشکر سے کوئی ان کا سورما نکلا، کوئی یعنی ان کا بڑا آدمی نکلا، پہلوان نکلا، کوئی ادھر سے مسلمانوں میں سے کوئی ایسا سورما نکلا یعنی بہادر آدمی نکلا اور لڑائی شروع کر دی. لیکن اس دفعہ لڑائی کا اسٹائل بالکل الگ تھا. خندق کھود دی گئی تھی اور خندق کے پار دونوں کے دونوں اپنے اپنے نیزے اور جو ہے نا نیزوں سے حملہ آور ہو رہے تھے. دو بدو لڑائی سامنے نہیں ہو رہی تھی. 25 دن مسلمانوں کے لیے ایسے تھے کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور یعنی بظاہر کہیں سے مدد کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فرمانے لگے متی نصر اللہ یا رسول اللہ، اے یہ اللہ کے رسول، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد جس کا اللہ نے وعدہ کیا. تو الحمدللہ رب العالمین یہ سب کچھ تھا، لیکن ایمان سے ڈاواڈول نہیں تھے. جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں منافقین موجود تھے، اور جو اس غرض سے کہ اللہ کے نبی کی خبریں سن کے ادھر ادھر پہنچائیں، منافقین موجود تھے. اور اس کے بعد منافقین موجود تھے اور منافقین موجود تھے اور اس کے بعد یہ تھا کہ ایک طرف انہوں نے منافقین نے تنگ کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نعوذ باللہ 20-25 دن گزرے تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ کے رب نے اور آپ کے اللہ نبی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور آپ لوگوں نے نہیں جیتنا، اور یہ وہ اس طرح کی فضول بکواس. اور ادھر سے منافقین جو کہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے، انہوں نے قیامت ڈھائی ہوئی تھی. ادھر سے سامنے سمندر جیسا ٹھاٹے مارتا سمندر جیسا لشکر تھا کفار کا. اور تیسرا کیا تھا، مدینے کے اندر جو ہے نا جو قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو حارثہ، یہ سب کے سب جو تھے نا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ کے مدینے میں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ پر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو مطلب آپ مدد کیجیے گا. یہ اس طرح کی ایک ویو چل رہا تھا، اس قسم کا کمٹمنٹ چل رہی تھی، اور اس قسم کا ایک معاہدہ چل رہا تھا، اس طرح کا عہد نامہ چل رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت عہد کو نبھانے کی کوشش کی. لیکن ہوا کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں لڑے گئے نا، تو بدر کی جنگ میں یہ تقریباً بدر کی جنگ یوں سمجھ لیں آپ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. یعنی اب ایگزیکٹ تو نہیں بتا رہی، بس لمسم بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بدر کی جنگ میں جب آپ لڑے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ بڑی مدد کی، اور بغیر کسی اسکیجول کے یہ جنگ ہوئی تھی، اور کفار مکہ کو اچھی خاصی ضرب لگ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اب لیکن احزاب میں جنگ احزاب میں غزوہ احزاب میں یہ کفار پوری 1-2 تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، اور یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کبھی کہ ہم ایسے منہ سے نکالیں، یعنی ہم ٹکنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ محاصرہ تیز ہوتا جا رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، صحابہ کو بھی نظر آ رہا ہے، اور پہننے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، اور اسلحہ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے زیادہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے منافقین نے تو یہ کہتے ہوئے نا کہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا، اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیا، مدینہ طیبہ چلے گئے.
اور سامنے کفار ویسی کے ویسے ہی ہے، اور کفار نے ایک اور حرکت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھونے کی اور دل کو تکلیف دینے کی، کہ مدینہ طیبہ میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو، مردوں کو، تمام عورتوں کو، بچوں کو، اور جو بوڑھے تھے ان کو حضرت مطلب ان کو بنو قریظہ کے قریب لا کر بسا دیا، سب کو ایک جگہ، تاکہ بنو قریظہ ان کی حفاظت کرے۔ لیکن بنو قریظہ جو کہ تعصب پسند تھے، اس سے پتہ چل رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، بس اتنا ہی علم ہوتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ پتہ چل گیا کہ مطلب اب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے گئے تو بنو کینکا جو تھے نا، بنو کینکا، ان کی ایک عورت، ہمارے پاکستان، ہمارے مسلمانوں کی ایک عورت جو ہے وہ بنو کینکا میں دودھ بیچنے گئی، جہاں پہ لڑکوں نے، آدمیوں نے ان کے ساتھ ان کو برہنہ کر دیا اور ان کے ساتھ مطلب ظاہر ہے مطلب اس کے بعد ایک صحابی رسول یعنی مسلمان گئے اور ان کی مدد کی اور ان کو چھڑا کر لے آئے۔ تو اس کے بعد آپ نے باقیوں کو مار بھی دیا، اور لیکن انہوں نے بدلے کے طور پہ نا جو ہے بدلے کے طور پہ ان کی لوٹ مار کی اور بلوا کر دیا، یعنی رات کے اندھیرے میں آ گئے یا دن کے مطلب ایسے ایک دم سے آ کر نہ ٹوٹ پڑے ان پہ نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو قریظہ کے حوالے کر کے گئے تھے کہ بھئی بنو قریظہ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ہوا ہے معاہدہ، یہ ضرور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن بنو قریظہ والے بھی وہی یہودی تعصب پسند ہیں جو اب تک تعصب پسندی کے ساتھ فلسطین میں آپ دیکھ لیں کہ مسجد اقصی میں رمضان مبارک میں کس قدر انہوں نے پہلے پچھلے رمضان میں بھی، اس رمضان میں بھی کس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دی اور کس طرح بے دردی سے مارا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی دشمنی اب تک چلی آ رہی ہے، اور چونکہ تو ہے اب اس کا سدباب کون کر سکتا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں سب کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی فلسطین کے مسلمانوں کو رہا کرو، یہاں سے تم نکلو، دفع ہو تم کے، کیونکہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردودوں کو نکالا تھا نا، بنو قریظہ، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو حارثہ کو وہاں سے سرزمین مدینہ سے، تو انہوں نے بہت ملکوں کا رخ کیا، لیکن کسی نے ان کو پناہ نہیں دی۔ فلسطینیوں نے پناہ دی تو اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑا مارا کہ آپ دیکھیں کہاں فلسطین 100% تھے اور کہاں فلسطینیوں کو 100% علاقے میں حکومت تھی، اور کہاں اب فلسطین کو ایک گوشہ ملا ہوا ہے، یعنی ایک حصہ ملا ہوا ہے، باقی سارا حصہ فلسطینیوں اسرائیلیوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، قبضہ کر کے، یہ یہودیوں نے۔ اب کہنے کا کیا مقصد ہے، یہ یہودی جو ہیں قرآن کے مطابق غیر المغضوبی علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ بہت غضب کرتا ہے، اور غضب کس پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کس پہ کرتے ہیں غضب کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ جن پہ جو ہے یہودی، ٹھیک ہے، اور ظالین، ظالین ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے، یعنی ان پر اللہ کا غضب نہیں ہے لیکن یہ بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، بلے ظالین یہ عیسائی لوگ ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے۔ ان دونوں کا ذکر سورہ فاتحہ میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن کی ماں ہے اور جو ماشاءاللہ سے ایک حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب یہاں پر پھر وہیں واپس آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طرف سے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، ہر طرف سے، اور ہر طرف سے جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر صحابہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھے ہوئے تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے وہ اس کو پورا کرتے تھے، اس میں چوہا چرا نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی وہ نہیں کرتے تھے کہ اپنی مرضی اور منمانی نہیں کرتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ صحابہ اسی طرح چلتے رہے، اور انہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ جو تھے کیا کہتے ہیں، جبکہ منافقین یہ کہتے ہوئے کہ ہم سے تو جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے تو جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، اس وعدے میں تو کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی، ہم سے تو جھوٹا وعدہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم یہ باتیں تو غلط ہیں،
اور ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا، کوئی فتح نہیں ہونی، اللہ اور اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا. ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی ہو گئی الحمدللہ. تو اب ہم آتے ہیں اپنے سفر پہ کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اسی اس میں جبکہ مسلمان بہت بری طریقے سے اس وقت برے حالات میں تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے جانچ لیا کہ کون ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کٹ مر سکتے ہیں، اور کون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا پر روزے روشن کر دیا کہ حقیقی جنت کے حقدار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے فالوورز کون ہیں. اور یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ صحابہ جمع کھڑے رہے، یعنی صحابہ اپنے مدار سے، صحابہ اپنے کیا کہتے ہیں، صحابہ اپنے مقصد سے ایک منٹ بھی ایک پل بھی نہیں ہٹے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح یہ نہیں کہا ہے اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جانے، جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ لوگ جو ہے وہ ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں، جب آپ وادی یعنی آپ قوم مالکہ سے لڑ لو گے تو ہم آ جائیں گے، ہم شہر میں آرام سے رہ لیں گے. لیکن لڑنے کے لیے کیا کہا، موسیٰ تم جاؤ، تم یہ قرآن میں لکھا ہے موسیٰ آپ جاؤ، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کر لڑے. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسی بدتمیز قوم ہے یہ بنی اسرائیل کی، اللہ ان کو ہدایت دے ان یہودیوں کو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی، کتنے نبیوں کو بھی انہیں بنی اسرائیل والوں نے مارا ہے اور قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. تو یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سب سے بدلہ لیا، بنو قریظہ سے، بنو قینقاع سے، بنو نذیر سے، بنو حارثہ سے جب بدلے لیے، تو آج یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. کس وجہ سے دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذاتی کی نہیں، کسی موقع پہ ان سے ذاتی نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے ہاتھ کو ان کے لیے سخت کیا ہی نہیں. اللہ جانتا ہے، اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف قرآن شریف میں لکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کیا کہتے ہیں، جب بنو قریظہ نے، بنو قینقاع کی ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑنے کے لیے گئے، بدر کی جنگ لڑنے کے لیے گئے، اسلام کی پہلی غزوہ لڑنے کے لیے گئے، تو انہوں نے بتایا نا کہ بنو قینقاع میں ایک مسلمان عورت دودھ بیچنے گئی جسے انہوں نے برہنہ کیا، اور اس کے ساتھ مطلب اس کو بچانے کے لیے ایک مسلمان آئے اور پھر مسلمان نے ان کو مار دیا. پھر انہوں نے بلوا کیا مسلمانوں کی عورتوں وغیرہ کو، مردوں کو بہت بھتنا مارا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بدر سے واپسی پہ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ واپس ہی نہیں آ سکیں گے، نعوذ باللہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے. تو جب یہ واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ واپس بھیجا اور کہا کہ یہ لے اپنا عہد نامہ، ہم آج سے کسی بھی معاہدے کے پابند نہیں ہیں آپ کے، یعنی ہم نے جو معاہدہ کیا ہے نا یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تبھی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ آپ بھی ان کے منہ پر ان کا معاہدہ مارتے. ٹھیک ہے، تو یوں بتا رہی ہوں کہ یہ یہودی آج بھی آپ سب کے اسی طرح دوست ہیں. لیکن اتنی شرم کی بات ہے کہ ہم میں سے سارے نہ KFC کو چھوڑتے ہیں، نہ میکڈونلڈ کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم نیسلے کو، نیڈو کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم ماؤنٹین ڈیو کو، نہ سیون ایپ کو، نہ کوکا کولا کو، نہ پیپسی کو، نہ ہم نیسکیف کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم والس کو چھوڑتے ہیں، میں کس کس کا نام لوں، نہ ہم کولگیٹ کو چھوڑتے ہیں، اللہ نہ لکس کو چھوڑتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کے دشمنوں کو مضبوط کر کے سمجھ رہے ہیں کہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے. واللہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ریت کے گھروندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ تو حتی زرتم المقابر، جب ہماری آنکھیں کھلیں گی نا مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنے گھاٹے کے سوتے خریدے. ہم نے جو سودا خریدا تھا وہ تو جعلی تھا، 2 نمبر تھا، کسی کام کا سودا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری کوئی بات بری لگا کرے تو مجھے اسی وقت معاف کر دیا کریں. خدا جانتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹڈی کی عادت ہے، الحمدللہ کافی اسٹڈی کی عادت ہے، سننے کی عادت ہے،
تو ان سے سب کچھ لے کے پھر آپ تک پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بات غلط نہ کروں. ہاں کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی بات غلطی سے غلط نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر معاف کرے، آپ بھی معاف کر دیں. اچھا یہ تو اب تقریباً آپ کو پتا ہے، یہ اتنا اتنا سبق دوبارہ دوبارہ دہرا لیا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی کیونکہ آیات زیادہ تھی، ہماری بچیاں یہ ابھی نہیں کر پائی تھیں، اس لیے حکم یہی آیا مجھے میری معاونین کی طرف سے کہ اسی کو اب دوبارہ سے کروا دیں. اور یہ تقریباً ہو چکا ہے، یہ آخری ہے. وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ 2 منٹ لگا کے دہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے میں آپ کو پورا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو نہیں پہلے شرکت کر سکیں وہ بھی سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، جب آپ یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے یعنی زید بن حارثہ سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، یعنی ان کو صاحب اسلام کیا، اور ان کا ٹکراؤ ان کا تعلق ان کو کہاں سے چلا کر زید بن حارثہ کو ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے اور وہاں پہ لوٹے گئے، اور پھر وہاں پہ جنہوں نے لوٹا قافلے والوں نے جو ڈاکوؤں نے لوٹا، پھر لا کر آپ کو عکاس کے میلے پہ بیچا. عکاس کے میلے میں بیچ کر آپ کو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، جو کہ آپ جناب اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. انہوں نے آ کر اپنی پھپھو جان کو ہبا کیا، یعنی دے دیا، اور پھپھو جان نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو ان کو ہبا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو چلایا، کہنے کو ان کے ساتھ کیا ہوا، نعوذ باللہ دیکھنے میں ذاتی ہوئی کہ بھائی ان کو لوٹا گیا اور ان کو غلام بنایا، لیکن کن کی غلامی نصیب ہوئی، ایسی غلامی جس پر ہزاروں آزادیاں قربان ہو جائیں، کروڑوں آزادیاں قربان ہو جائیں. کاش ہمیں بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بنا دے. تو اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے یعنی زید بن حارثہ تھا کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی یعنی زینب بنت جہش کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، یعنی اپنی بیوی بنا کے رکھو، اسے طلاق نہ دو اور خدا سے ڈرو. اصل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی، کسی صورت راضی نہیں تھی اس شادی پر، اور نہ ان کے بھائی عبداللہ بن جہش راضی تھے، نہیں راضی تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی اسلام کسی گورے کو کالے کو، اسلام میں کوئی بڑے کو چھوٹے کو فضیلت نہیں ہے، یعنی کسی امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کسی امیر کو یعنی کسی بادشاہ کو نوکر پہ فضیلت نہیں. اسلام کی نظر میں سب ہی ایک ہے. تو اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیگریڈ کرتے ہیں نوکروں کو یعنی غلاموں کو کم نسل سمجھتے ہیں، تو یعنی کم حیثیت سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس گندی رسم کا تدارک کیا، یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور کس طرح کہ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی شادی کس سے کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پر یعنی زید پر اللہ نے بھی انعام کیا، آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، طلاق نہ دو اور خدا سے ڈرو. تو آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے. وہ بات کیا تھی کہ اگر دیکھو زید کو میں بہت سمجھا رہا ہوں لیکن زید کی زینب سے نہیں بن رہی، اور اگر خدا نہ خطا زینب کو طلاق دے دی تو یہ شادی تو میں نے کرائی ہے، تو پھر میری زینب جو ہے یعنی میری پھوپھی ذات جو بہن ہے ان سے پوری عمر، کیونکہ وہ ایک نوکر کی بیوی تھی یعنی ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی ہیں، تو کوئی ان کو جو احرار ہے نا، یعنی حر کہتے ہیں احرار، یعنی جو آزاد لوگ ہیں ان میں سے کوئی ان سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب زینب پوری عمر روتی ہی رہیں گی اس بات پہ کہ میں بیوگی کی زندگی گزاریں گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تاکہ اس کے تمام غموں کا مداوع ہو جائے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی کو بات کو اپنی ایکسپریس نہیں کر رہے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے جا رہے تھے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا. کیونکہ اللہ نے کیوں ظاہر کیا، کیسے ظاہر کیا؟ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ میں نے آپ کا نکاح زینب سے آسمان پہ کر دیا. تو اب کیا مطلب؟ اب بھائی آپ تم آپ آپس میں بیوی، آپ میاں بیوی ہو، تو آپ لوگوں کے تان سے اندیشہ نہ کریں، آپ لوگوں کی باتوں سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں لے پالک بیٹا بالکل حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، جائیداد میں بھی حصہ پاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اور اس کے ساتھ حج کرنے، یعنی جیسے حج کے لیے نکل گئی یا کوئی بازار میں جانے کے لیے نکل گئی، جیسے ہم اپنے محرم کے ساتھ نکلتے ہیں بالکل اسی طرح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ کو خوش ہو کے کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں گیا، اپنے چچا کے ساتھ نہیں گیا، اور اس نے غلامی کو آزادی پر پریفرنس دی، یعنی فوقیت دی، اور غلامی کو بہتر سمجھا آزادی سے. چنانچہ آپ نے بھی ان کو جا کر زید بن محمد بنا لیا اپنا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں رسموں کا کہ غلام کو یعنی جو ہم نسبی ہم کہتے ہیں نا ہماری ذات اتنی اونچی، یہ ذات ایسے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذات پات تو ہندوؤں میں ہوتا ہے، کافروں میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم برہمن ہیں، تم اچھوت ہو. اور آج بھی شودر اور اچھوت کو اگر کوئی برہمن کا رستہ کے سامنے سے گزر جائے تو وہ اس کو باقاعدہ گولی مار دیتے ہیں. آپ بے شک آج بھی اس کو ریڈ کر لیں کہ ایسے ہی اتنے پڑھے لکھے دور میں بھی ایسے ہی ہے کہ شودر جو ہے نا، شودر کو برہمن شودر کو اچھوت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہر پتہ نہیں آپ نے یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن یہ میں نے مطالعہ کیا ہوا اس کا. تو کیا فرمایا کہ اور اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ بھئی میں شادی کر لوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا اپنے بیٹے کی جو بیوی تھی اس سے شادی کر لی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر میں تو ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو، اور آپ لوگوں کے تان سے، آپ لوگوں کے تشنے سے، لوگوں کے برا بھلا کہنے کا سے پریشان نہ ہوں. اور ڈرنا تو آپ کو صرف ان باتوں سے نہ ڈرنا تو آپ کو خدا سے چاہیے بس. پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکا، ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، تو انہوں نے کیا، انہوں نے اس کو طلاق دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ احق ان تشاء فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا بنہن وطرا. جب زید کا اس سے جی بھر گیا، یعنی زینب بنت جہاش اور زید کی نہیں بنی، تو ہم نے، یعنی انہوں نے پھر ان کو طلاق دے کے فارغ کر دیا. تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے ان کا نکاح آسمان پہ کر دیا ہے، تاکہ مسلمانوں پر آپ کے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، یعنی وہ اس کو عیب دار نہ سمجھے، وہ اس کو برا نہ سمجھے. اذا قضوا منہن وطرا، اور جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے، تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں پہ اپنے منہ بولا بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے، یعنی جب ان کو طلاق دے دیں. اور خدا کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی منہ بولا بیٹا ہے، اس نے شادی کر لی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے. اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ان پیغمبر کے لیے جو بات اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جو ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے تو آپ کا نکاح زینب سے کر دیا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں الزام دے رہا کہ نعوذ باللہ آپ کی نظر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نعوذ باللہ آپ کی نظر تھی اس پہ، حضرت زینب بنت جہش پہ. تو ایسی باتیں نہ سوچو، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں یہی معمول کر رکھا ہے. کیا مطلب؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں یہی معمول کر رکھا ہے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا ہے، پہلے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ نے پہلے تقدیر میں لکھ دیا، اللہ نے تمام انسانوں کی تقدیر بنا کے پہلے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ
اور یہ سب پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ تک پہنچاتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے تھے، وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ کسی ایک سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں ہم کہ ہمیں بھی کہ بھائی اگر تم شادی کر رہے ہو اپنے بچے کی مسجد سے تو یہ دنیا والے کیا کہیں گے اس بات کو نکال دو دل سے، کیونکہ دنیا والوں سے تمہارا نہیں ہے، تمہارا آخر اور تمہارا سارے کاموں کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم اللہ کو راضی کرو، دنیا والے وہ ہے نا۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ، بڑی جچ رہی ہے، بہت بن رہی ہے ذرا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے خلافت راشدہ کے بعد، پہلے خلیفہ ہوئے نا خلافت راشدہ کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، اور یہ خط کے الفاظ اگر آپ لوگ اپنے دل پہ لکھ لیں نا، اللہ کی قسم آپ کی زندگیاں سنور جائیں۔ جب یہ میں نے پڑھے تھے اور میں نے اپنے کار صاحب سے سنے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا، آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اے امیر معاویہ، اے امیر معاویہ، اللہ کے حکموں کی تعمیل میں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے مخلوق سے مت ڈرنا، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی داڑھی رکھ لینا، مثال آپ کو سمجھا رہی ہوں، ان کو نہیں میں بتا رہی، ان کو نہیں کہا، داڑھی رکھ لینا، اللہ تعالیٰ جو باتیں بنانے والے ہیں نا ان کو خود راضی کر لیں گے، ان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے بچوں کی شادی مسجدوں سے کر دینا، اور بالکل ڈھول ڈپکے مائیوں مہندی اور اس کے بغیر کر لینا، یہ دنیا والے برادری والے کہیں گے ہمیں نہیں بلایا، اچھا مسجد سے کر لیا تھا، ماں بہن کو نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ناراض ہو رہے ہیں نا میں اس کو تم سے راضی کر دوں گا، لیکن اگر تم تم رضا کے بغیر، میری مرضی کے بغیر دھوم دھڑکے کے ساتھ شادیاں کر رہے ہو اور اللہ کو ناراض کرنے کا سامان کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ جو تمہارے ماننے ہوئے لوگ بھی ہیں نا، یہ یعنی میں بھی تم سے ناراض، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض، اور پھر یہ جو تم جس پر فخر کرتے ہو نا اپنے رشتہ داروں کو منانے کے لیے برادری کا منہ دیکھ رہے ہو، یہ برادری والے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، تم پر جو ہے وہ لان تان کریں گے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر کہا اے امیر معاویہ، اللہ کے ڈر سے، مخلوق کے ڈر سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرنا، ہاں اللہ کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے مخلوق کی نافرمانی کر لینا، اللہ تبارک تعالیٰ ان روٹھی ہوئی مخلوق سے بھی تمہیں ملا دیں گے۔ تو بس یہ اب تقریباً ختم ہے اس چیپٹر اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر ایک بات تھی جس کو میں بتا دیتی ہوں، اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے سے انکار کرتے تھے، کن کو؟ جو متعلقہ جو کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورتیں ہوتی تھی غلاموں کی، تو ان سے آزاد شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے آزاد لوگ، ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جو احرار کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے آزاد عورتیں ہوتی ہیں نا انہی کے حقوق جو ہیں غلام کی بیوی کو بھی وہی حقوق دی ہیں، متعلقہ عورتوں کی ہے، یعنی یہی وہی حیثیت ان کی ہے جیسے کہ کسی آزاد کی بیوی کو وہ طلاق دیتا ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے، ویسے ہی کسی غلام کی بیوی کا بھی حق وہی ہے، یعنی ان سے بے پس و پیش نکاح کر لیا جائے، بغیر کسی حجت کے نکاح کیا جائے۔ چنانچہ ولی علیہ کی تعمیل میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے اور عدت گزر جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا، اور یہ نکاح خود حضرت زینب کے بھائی نے پڑھایا، وہی عبداللہ ابن جہاش نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر 400 درہم کا رکھا، اور گوشت روٹی سے دعوت ولیمہ فرمائی،
اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت وسلم کا یہ نکاح ہو چکا تو اس پر منافقین، یہود اور مشرکین نے آپ کے خلاف اعتراضات اور طعن تشنیع کا طوفان اٹھا لیا، اور مسلمانوں کے دل میں بھی شک اور الجھن پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے ان آیات میں اور آگے اللہ تعالیٰ نے تمام امکانی شبہات کا ازالہ فرمایا، اور ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سے ان کا رد فرمایا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتلایا کہ ان حالات میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ بھائی وہ کہتے ہیں نا، سارا جہاں ہو، سارا جہاں پیش ہو پرواہ نہ چاہیے، کہتے ہیں سارا جہاں آپ کے خلاف ہو جائے، آپ اپنے رب کو راضی کریں، مرضی یہ جانانا چاہیے کہ آپ اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اللہ کی مرضی پہ چلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ آپ مشورے کے طور پہ اس شخص کو سمجھا رہے تھے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اسلام کی توفیق بھی دی اور غلامی سے چھڑایا، اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تعلیم دین فرمائی، آزاد بھی کر دیا، یعنی زید بن حارثہ کو، اور پھوپھیزاد بہن سے نکاح بھی کرا دیا۔ مراد اس سے حضرت زید ہیں کہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، یہی واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں پورے نام کے ساتھ آیا ہے، ورنہ ذکر ہوتا تھا، تفسیر پڑھنی پڑتی تھی، یہ کس کے بارے میں پتہ چلتا تھا، ابو بکر صدیق کے بارے میں، تفسیر پڑھنی پڑتی تھی، پتہ چلتا تھا عمر فاروق کے بارے میں، یہ تفسیر پڑھنی پڑتی تھی، پتہ چلتا تھا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی معمولی خطاؤں پہ نظر نہ کرو، گاہے اس سے کہ حالات خراب ہوں گے، اور خدا سے ڈرو اور ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو۔ لیکن جب شکایتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور آپ کو اصلاح اور موافقت کی امید نہ رہی، آپس میں بات بننے کی امید نہ رہی، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اچھا، میرے کہنے پہ یہ شادی ہوئی، اور میری اب کزن جو ہے، میری پھپھی کی بیٹی، پوری عمر وہ ایک غلام کی چھوڑی ہوئی بیوی کہلائے گی، اور اس سے کوئی آزاد مرد نکاح نہیں کرے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہے کہ پھر میں اس کی کمپنسیشن یعنی اس کا کفارہ ایسے ادا کرتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں، جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا۔ مراد اس سے وہی خیال تھا کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو پھر زینب رضی اللہ عنہا کی اشک سوئی، یعنی ان کے آنسو پہنچنے اور ان کی تلافی کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے، اور اس نکاح کے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کے تانوں سے بھی اندیشہ کر رہے تھے۔ آج اسم کے اس اندیشے پر مخالفین جو ہیں وہ جو ہے طنز کریں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے کہنے سننے کا کیا ڈر ہے، ڈرنا تو بس ایک خدا ہی سے ہونا چاہیے۔ اور جب زید کا جی بھر گیا، یعنی انہوں نے طلاق دے دی اور زبان عدت بھی گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو حضرت وسلم کی زوجت پہ لانے کا فیصلہ فرما لیا اور حکم فرما دیا، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے فرمایا تاکہ عرب میں جو غلط رسوم منہ بولے بیٹے کے بارے میں رائج ہو گئی تھی اور جو کہ راسخ ہو گئی تھی، جو کہ ان کی رگوں میں چل رہی تھی، وہ توڑ دی جائے، اور اسلامی شریعت میں حضرت وسلم کے فعل سے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ اسلام میں اپنے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح درست ہے، اگر وہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دیں۔ یہاں آیت میں فلما قضا زید منہا وطرا فرمایا، یعنی پھر جب زید کا دل اس عورت سے بھر گیا، یعنی ان کے آپس میں تو میں ہونے لگی، تو تمام صحابہ میں یہ شرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن میں سراطن پورے اس کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور کسی صحابی یا صحابیہ کا نام صراحتاً قرآن میں کبھی نہیں آیا۔ آگے لوگوں کے تن اور اعتراضات کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، جو بات اس کے یہاں طے ہو چکی وہ ضرور ہو کے رہے گی، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لیجئے جو شریعت میں روا ہو گیا۔ انبیاء اور رسول جتنے بھی پہلے گزرے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معمول کر رکھا تھا کہ ان کو جس بات کا حکم دیا جاتا تھا وہ بے تکلف بے ثمر کو کرتے تھے۔ چنانچہ آپ بھی کسی کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو 1,34,000 تقریباً پیغمبر آئے نا، ان سب کا بھی یہی معمول تھا کہ میرا جو اشارہ ان کو ہوتا تھا، جو حکم، وہ ان کو مان لیتے تھے۔ چنانچہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس بات کو، چنانچہ آپ بھی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کیجیے،
اللہ کا حکم حکمت اور مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی بالکل انتیجہ نہ کیجیے، اپنا دل برا نہ کیجیے، اور لوگوں کے طعنوں سے نہ گھبرائیے۔ آگے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی اور کی باز پوچھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ کے حساب سے ڈریے، دنیا والے تو حساب مانگتے ہی رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پہ کیا تھا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ضرورت اور مصلحت کے لیے خاطر کرایا تھا جو خاطر خواہ اسی تدبیر سے پوری ہو سکتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نئے آنے والوں کے لیے بھی، جو نئے نئے جوائننگ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دوبارہ دہراتی ہوں، اور اس لیے بھی کہ آپ کے دل میں اچھی طریقے سے آ جائے۔ اب کتنے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں یا یہ، ہمیں ایک ایک بات آپ کی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اس آیت میں ہمارے سے کیا خطاب ہوا ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے، اور ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ یہ پیپر آتے ہیں بہت آسان سے، لیکن اس میں ہماری بہن کا کتنا وقت لگتا ہے، اور میرا کام تو پڑھا دینا، میں تو پڑھا کر گھر بیٹھ جاتی ہوں آرام سے، لیکن وہ بیچاری بیٹھ کے بناتی ہیں، اس پہ ریسرچ کرتی ہیں، پورا پڑھتی ہیں، پھر پیپر بناتی ہیں، پھر پیپر اور سلیبس سارا کچھ تصویریں لگاتی ہیں، ان کی بڑا محنت کا کام ہے، اور ایک مہینے میں 4 دفعہ یہ کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ سب پیپر دے دیتے ہیں، پھر بار بار آپ کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں، باجی آپ کا پیپر نہیں آیا، باجی جان پیپر دے لیں، اچھا جی آپ بے شک دیر سے دے دیں مجھے، میں پھر جا کر بنا دوں گی آپ کا رزلٹ۔ یہ کتنی بڑی ہمارے پورے کے پورے اس وقت معاونین کے محنت سے کام کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میری ان کے سامنے محنت زیرو بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا بس یہ حقوق مصطفیٰ پڑھتے ہیں، کیونکہ ٹائم اب کافی پیچھے آ گیا ہے، اور کافی مشکل ہو رہی ہے فی الحال، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کریں گے، ٹائم کا متعلق کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کس قدر غم تھا، اور اس غم میں آپ کس قدر کڑن میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اللہ کا باخع نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے غالباً 18۔ اگر انہوں نے اس قرآن پاک کو نہ مانا تو شاید آپ ان کے پیچھے انتہائی غم سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اسفا کا معنی انتہائی غم کا ہے، کہ جیسے کسی کے دوست اس کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، اور وہ اس فراق میں، اس جدائی پر صبر نہ کر سکے، اور غم سے گھل گھل کر مر جائے۔ یہی حالت آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کو کفار کے ایمان لے آنے کی انتہائی فکر اور خواہش تھی، اور ان کی یعنی ان کی حکم عدولی کرنا، ان کی سرتابی کرنا، ان کی نافرمانی جو تھی وہ بہت زیادہ آپ کو وہ اندر سے گھلا رہی تھی میرے نبی کو۔ آپ نے انتہائی اندر و حسرت کو اس فراق زدہ کے غم سے تشبیہ دی، جس کو فراق احباب نے جان ہار بنا دیا۔ یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے اسلام نہ لانے سے اتنا کڑتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کا نزول بھی اس وقت ہوا جب اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور آپ کو یہ بات نہایت شاق گزری، کیونکہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تمنا اور رغبت تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، یہ اگر آپ کی بات سن کر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کیوں دل ہولہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ غرض یہ قرآن مجید نے بہت مقامات پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم، فکر اور کڑن کو پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی پیدا کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم کا کامل مصداق ہیں۔
اس آیت میں آپ کی ایک صفت حریصون علیکم بھی بیان فرمائی گئی. اس کا حاصل معنی یہ کہ ہمارا نبی تو لوگوں کی نفع رسانی کا کمال، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو کہ کسی طرح کام آ جاؤں، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوح آدم کے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی لالچ تھا کہ میرے تمام بندے جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائے، میری امت. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں یعنی بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چاہت تھی کہ میرے چچا جان حضرت علی کے والد صاحب، حضرت جعفر کے والد صاحب، میرے چچا جان ابو طالب مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس جملے کا یہ معنی بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اس بات کے حریص ہیں تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہوں، کہ دنیا کے ہمیں تمام بھلائیاں نصیب ہو جائیں، ہمیں کامیابیاں مل جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے یعنی ایک خواہش تھی ان کی. چنانچہ آپ ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پہ بھی تو نظر ڈالیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں وفات سے 1 ماہ پہلے ایک خطبے کے آغاز میں فرمایا: مسلمانوں، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے. غور کریں ایک کے بعد دوسری دعا اور تیسری کے بعد تیسری دعاؤں کا یہ تسلسل، یہ صرف حریصون علیکم کا ظہور ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرص کرتے تھے کہ میرے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں. ہمیں کیا حرص ہے کہ ہمیں دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، ہمیں بہت سارے کپڑے مل جائے، ہم اس بات کے متمنی ہیں، اور ہمیں وہی بھلے سے جہنم میں جائے، دوزخ میں جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کے اسما سے یاد فرمایا گیا. رؤوف کے معنی انتہائی درجہ شفقت اور رحیم کے معنی دائم رحمت کے ہیں. چنانچہ سورہ حج میں اور سورہ بقرہ میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف الرحیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کیسے شفقت اور رحمت تھی. بطور نمونہ چند مثالیں: کبھی کبھی واعظ سنایا کرتے تھے اس اندیشے سے کہ روزانہ سننا ہم پر گرا نہ گزرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی واعظ سناتے تھے کہ کہیں یہ نہ کہ روز کہیں کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، روز ہمارا وقت لینے کو آ جاتے ہیں. جیسے ہم نہیں کہتے لوگ، جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں بھائی بہت آپ دماغ کھاتی ہیں، ہر وقت آپ ہمیں سمجھاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز نہیں بلکہ کبھی کبھی آتے تھے کہ کسی طرح سے میری بات اب یہ سن لیں کہ یہ اتنے دنوں بعد آیا، اس کی بات سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسی شفقت اور رحمت تھی. بطور نمونہ کہ کبھی کبھی بات سنایا کرتے تھے اس اندیشے سے کہ روزانہ سننا ہم پر گرا نہ گزرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا اور یہ محبت کے اصول تھے کہ سامعین جس قدر بھی سنیں، پیار محبت سے سنیں، خوش دلی سے سنیں اور آئندہ کے لیے شوق باقی رہے. عادت مبارکہ تھی کہ جب حالت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے اور کسی بچے کی آواز سن لیتے روتے ہوئے تو ہلکی فرما دیتے، یعنی نماز کو کم کر دیتے کہ ماں بچے کو جلدی سے سنبھال لے. نماز کو مختصر کر دیتے تھے کہ بچہ رو رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ کا یہ عمل بھی شفقت کا مظہر تھا. عادت مبارکہ تھی کہ سوار ہو کے کسی کو پیادہ ہمرکاب چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے. جب آپ سوار چل رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے نہیں بھائی نہیں، تم بھی میرے گھوڑے پہ آ جاؤ، تم بھی میرے اونٹ پہ آ جاؤ. اگرچہ بہت سے فدائی، اگر کہ بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اس خدمت کے تمنائی رہتے تھے کہ یا تو اسے سوار کر لیتے یا واپس لوٹا دیتے تھے. تو کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیا کہتے تھے کہ آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیں، یا یہ بھی کرتے تھے کہ آپ خود اتر جاتے تھے اور کہتے تھے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اب میں نے تو اتنی دیر سواری کر لی، اب آپ لوگ. عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تھا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل اس تدفین، اس کو دفنانے سے پہلے اس کی قرض کو اتار دیتے تھے کہ اب میرے اس مسلمان امتی پر اللہ تعالیٰ اس کے قرض لینے کی وجہ سے عذاب نازل نہ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف دلی میں فرق آئے. یعنی تم مجھے اس کی برائیاں بتاؤ گے تو میرا دل کہیں کھٹا نہ ہو جائے اس کی وجہ سے. باہر ایسا ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے کرتے گزر جاتی تھی.
چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے تھے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے تھے، گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنی سواری کے پیچھے سوار کر لیتے تھے، غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر یعنی خالی زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے تھے۔ جب کسی معاملے میں دو صورتیں سامنے آتی تو آسان صورت کو اختیار فرماتے تاکہ امت کے لیے بھی آسانی رہے، تو عبادت نافلہ چھپ چھپ کر ادا فرماتے تھے، نفلی عبادت چھپ چھپ کر ادا فرماتے تھے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو، یعنی امت کہے لو یہ تو پھر نماز پڑھنے لگے، اب ہم کیا کریں، ہم تو تھک گئے نماز پڑھ کے۔ ایک بار سورج گرہن ہوا ہے، نماز کسوف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور یوں دعا فرماتے تھے کہ ربی علم تعیدنی ان اللہ تعذبہم وانا فیہم وہم یستغفرون ونحن نستغفرک۔ اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ میری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر نبی سے کہ جہاں میرا نبی کھڑا ہو میں وہاں پہ عذاب نہیں لاؤں گا، جب تک میرا نبی وہاں کھڑا رہے گا میں اس قوم پہ عذاب نہیں لاؤں گا، جب تک میں یہی ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں، حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ان کو دور بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کہ ان کو دور بھیجا گیا، یعنی ان کو محفوظ مقامات پہ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جاری کیا۔ اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ میری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دیں گے جبکہ وہ اور ہم استغفار کرتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں رسی لٹکی دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت نے لٹکا رکھی ہے، رات کو عبادت کرتی ہوئی جب اونگنے لگتی ہے تو اس سے لٹک پڑتی ہے، یعنی پھر اس کو پکڑ لیتی کہ میں گر نہ جاؤں۔ فرمایا اسے کھول دو اور عبادت نافلہ اس وقت تک کرو کہ نشاط طبع قائم رہے، یعنی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہارا دل کرے، جب تم پر نیند حاوی ہو جائے یا تم تھک جاؤ تو پھر تم عبادت نہ کرو، پھر تم جا کر سو جاؤ۔ یہ امت کے لیے آسانی کیوں کی اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پر کسی قسم کی سختی رہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو بھلا کر ہمارے لیے اس قدر آسانی فرما دی کہ آج دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے اگر ہم چاہیں تو، اور نہ چاہیں تو پھر ایک چھوٹا سا سوال بھی جو آسان ہو وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے نا، کسی بچے کو بیٹا پانی پلا دو، تو اس کو وہ بھی بستر کو چھوڑنا اور موبائل کو چھوڑتے ہوئے نا اسے پانی پلانا بھی عذاب جان لگتا ہے۔ تو اس لیے بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہم پر آسانیاں فرمانے کی جو ہے کوشش کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ایک بہن ہے جو اقامے کے سلسلے میں بہت پریشان ہے اور کچھ اور مسئلے بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کا باعزت اقامہ جو ہے وہ اللہ پاک ان کو عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ
آپ ہم پہ رحم فرما دیجئے، آپ ہم سے ناراضگی ختم کر دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کا دل بہت دکھاتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کا بہت دل دکھاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے سفید بالوں کی، یا اللہ ہمارے سفید بالوں کی حیا اور شرم رکھ لے۔ یا اللہ ہمارے سفید بالوں پر حیا کھا لیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہاتھ پھیلائے میں ہیں، دعا کے لیے آمین کہنے والے بہت نیک لوگ ہیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انمیلیہ، محسن، ماریا، انیس کو یا اللہ بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ احمد کو، نعمان کو، نواز کو، صاحب کو اللہ بہت بہترین روزی عطا فرما دیجئے، کریم روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، یا اللہ ان کو اپنا در اور اپنا گھر عطا فرمائیے، اللہ برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں علی اعظم شہناز علی عاشق کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عبداللہ کو بعمل حافظ قرآن بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کے حافظے میں بہت برکت دے دیجئے۔ اس کی ماں بہت نیک اور مجاہدہ ہے، اس کے مجاہد، یا اللہ اس کے اس جہاد کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، علماء جہان سب کو اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے حاجی صاحب کو، حضرت جی کو، نازیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ، ندیم بھائی کو، نازیہ کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ نازیہ، اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، الیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران صاحب، نازیہ اور مومنہ کو اللہ جو چھوٹی بچی ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بچیاں، جو عورتیں یہاں پر ہاتھ پھیلائے ہوئی ہیں ان کی نکاح کے قابل بچیوں کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں جو بچی ہیں ان کو، یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے جب ہم نے تجھ سے دعا مانگی ہے آپ سے، آپ نے دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ آپ نے دعاؤں کو قبول فرمایا ہے اور ایسے ایسے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ سنبل کا بیٹا اس کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ بڑی محنت سے اور بڑے دعاؤں سے یہ بچہ ہوا تھا، یا اللہ اس کو نیک نرینہ اولاد بہت اچھی طرح بہت جلد عطا فرما دیجئے۔ اس کی جو ہے پریشانی کو دور فرما دیجئے، اس کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب کو اپنی آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہماری جان بہت مختصر سی ہے، اللہ ہم بڑے کم ہمت ہیں۔ اللہم انا ضعیف فقوی فی رضاک ذوفی وخذل الخیر بناصیتی وجل الاسلام منتہى رضائی۔ اللہم انا ضعیف فقونا، اللہم انا ذلیل فاعزنا، اللہم انا فقیر فارزقنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ہمارے بچوں کو ہدایت دے دیجئے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دیجئے، ہمارے بچوں کو قاری قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، حامل قرآن بنا دیجئے، حامل قرآن بنا دیجئے۔ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق والا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے، ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو مومن بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو کبھی ملحد، کافر، زندیق اور اللہ تبارک و تعالی مرتد نہ بنائیے گا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو راشی، مرتشی، سرشرابی، زانی اور خائن نہ بنائیے گا، ہمارے بچوں کو کبھی کاسب اور کاذب اور حاسد نہ بنائیے گا، ہمارے بچوں پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی بغیر باپوں کے، اللہ تبارک تعالیٰ، جو کہ بہت ایک بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، آپ نے بہترین تربیت فرمائی۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے بچوں کی قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی تربیت فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مسلمان جہاں کہیں ہوں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، مشرقی ترکستان میں، سارے مسلمانوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کو صرف وہ نہ سمجھ، پڑھنا نہ سمجھیے، بلکہ اس کو دعا سمجھیے۔ اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان سے مہنگائی اور بے حیائی کو دور فرمائیے، ساری دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو دور فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان کے قرضے اتار دیجئے، پاکستان میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ مہنگائی کو، اور یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو سستا کر دیجئے، یا اللہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دے دیجئے، پاکستان کو کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے، تمام کے تمام خود غرض حکمرانوں سے پاکستان کی جان کو سکون عطا فرما دیجئے، پاکستان کو کوئی اپنی طرف سے کوئی نیک بخت یا اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں نیک حکمران عطا فرما دیجئے، آمین یا اللہ وصلی اللہ۔ یا اللہ، ہماری اس کام کو، اس میٹنگ کو چلانے میں جن جن لوگوں کا تعاون ہے، ان سب کو کے مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان سب کے حال پہ رحم فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔